السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاذرون فاخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذالک واورثناها بنی اسرائیل فاتبعوہم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ صدر محترم استاد گرامی جناب شیخ عبد المعید صاحب مدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جناب اقبال سر حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، بیرون شہر سے آئے ہوئے مہمانان، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کا ارشاد جسے آپ نے بار بار سنا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، اس کا آغاز جب ہوا تو لوگ اس کو غریب کے کئی معنی میں سے جو راجح اور واضح معنی ہے کہ اجنبیت کی حالت، اس کی شروعات ہوئی۔ بدأ الاسلام غریبا، جب یہ آیا تو لوگ اس کو نیا دین، عجیب و غریب، اجنبی دین سمجھ رہے تھے۔ وسیعود کما بدأ، شروع میں یہ بات تھی، سمجھ میں آتی تھی، لیکن ایک دوسرا عجوبہ روزگار ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی اور ہے کہ عنقریب یہ ایسے ہی اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے گا جیسے شروعات میں تھا، کہ اصلی دین قرآن و حدیث کا مذہب اور سچا دین حق جب لوگ پیش کریں گے تو لوگوں کو عجیب لگے گا، اجنبی لگے گا، یہ کون سی نئی بات پیش کر رہے ہو۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور اس اجنبیت کے ساتھ صحیح دین پر جو لوگ عمل پیرا ہیں، جو اس کے نمائندہ اور علمبردار ہوں گے، صحیح دین پر عمل کرنے والے، ماننے جاننے اور بیان کرنے والے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، ان اجنبیوں کے لیے جن کو دیکھ کر لوگ اجنبی محسوس کریں گے، اجنبیوں والا سلوک کریں گے، ان کے لیے طوبہ ہے، مبارک ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے۔ اس حدیث کی لمبی چوڑی تشریح کی جا سکتی ہے، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آج کے دن کے طور پر کہ آج کا دن جو اسلامی مہینے کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، عاشورہ محرم، اس دن کو بھی ہم اس حدیث کی تفسیر کی ایک مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دن بھی اسلام کی اجنبیت کا منہ بولتا ثبوت بن گیا۔ آج عاشورہ ہے، ہمارا شہر خاموش ہے، جہاں پاور لوم کی آواز گڑگڑاتے رہتی ہے 24 گھنٹہ، سناٹا ہے، وہ شور نہیں ہے۔
ہاں آوازیں ہیں مرثیے کی، نوحہ ماتم کی، اور ایسی آوازیں جسے ہم دین اسلام کا حصہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب دین کا نزول ہوا، پھر آپ کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا، تابعین کا، ائمہ کرام کا وقت بھی، ان زمانوں میں بھی یہ آوازیں اسلامی سماج اور معاشرے میں کہیں نہیں سنائی دیتی تھی۔ نہ نوحہ و ماتم تھا، نہ مرثیہ تھا، نہ تعزیہ تھا، نہ وہ خرافات اور شرکیہ آوازیں تھیں جو لوگ سینہ پیٹتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پکارتے ہیں جیسے پکارنا صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ کالے لباس، یہ علم، یہ شیر باغ، شبیلیں، تعزیہ داری اور نہ جانے کیا کیا خرافات، اسے آج بہت سارے غیر مسلم بھی اسلام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی۔ کیا یہ اجنبیت نہیں ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ تعزیہ داری تھی، نہ نوحہ ماتم تھا، نہ یہ شرکیہ کلمات، نہ خرافات۔ آج اس کے حوالے سے ابھی آپ نے پچھلے خطاب میں سنا کہ واقعہ کربلا کو آڑ بنایا جاتا ہے، اس میں حضرت حسین، ان کے اہل خانہ اور اہل بیت کی مظلومیت کے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں۔ یقیناً کربلا کا واقعہ ایک حادثہ ہے، ایک مسلمان کے لیے دل گرفتہ کر دینے والی، غمزدہ کر دینے والی روداد ہے وہ، لیکن بڑی سے بڑی مصیبت اگر آئے تو اس پر مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے کی قضاء و قدر پر ایمان رکھیں، صبر کریں اور استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں اسلام کی اجنبیت بتاتے ہوئے ابتداءً تمہیداً یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے شہادت سے پہلے بھی ان سے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ ہاں، خود ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسن کا قتل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، واقعہ کربلا کے مظلومین سے کہیں بڑھ کر بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان شہادتوں سے اسلام کے احکام اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے کوئی نہ فرق سمجھا گیا، نہ بتایا جاتا ہے، باور کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں ایسی کیا بات؟ ابھی آپ نے سنا کہ ایک سازش کے تحت اسلام کے نام پر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی بڑی زبردست اور منظم کوشش، اور اس کوشش کا یہ سلسلہ ہے کہ جب سے روافض و خوارج کہ یہ افراط و تفرید کے علمبردار جو طبقے اسلامی تاریخ میں پائے گئے ہیں، تب سے آج تک مسلمان ان کی بدولت مختلف قسم کے بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہوتی رہی، شرک میں، خرافات میں، آپس کے اختلافات میں، اور نہ جانے کیا کیا مسائل پیدا ہوئے۔ قرآن بگاڑ دیا گیا، اس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، حدیثوں کے معنی و مفہوم بدل دیے گئے، دینوں کی خصوصیات اور حیثیتوں کو تبدیل کر دیا گیا، اعمال میں خرافات داخل کر دیے گئے، تاریخ بگاڑ دی گئی۔ اسلام کے عہد اول میں واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر یزید، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے ذریعے سے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ واقعہ ہجرت، سال اسلامی تقویم کے آغاز کی مناسبت سے واقعہ ہجرت کی یاد تازہ ہونا چاہیے تھی، اور اس کو جب ہم تازہ کریں گے تو سابقون الاولون، مہاجرین و انصار کی عظیم الشان قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں، انسانی تاریخ میں سب سے بہترین گروہ اگر کسی کا ہے تو صحابہ کرام کا۔ کل کے جمعہ کے خطبے میں میں نے اس سے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کیا۔ اب آج کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید پلید اور ان کو لعنت کا مستحق کہا جاتا ہے، ان کی مخالفت کی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان وہ روافض، اہل بدعت تو چھوڑیے، ہمارے درمیان کچھ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کی تاریخی حیثیت بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تحریکیت کے نام پر وہ صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، رافضیت اور صوفیت کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں سنیوں میں جو گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی 2-4 روز پہلے یہ جو میں نے چھڑا، ہمارے ایک بزرگ نے فون کر کے مجھے بتایا کہ کچھ صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے وہ مرزا کی کلپ سن کر حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث بھی حب اہل بیت میں کمزور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خود کیا اللہ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کل کے جمعہ میں بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ پھر آپ جن کو دیکھ رہے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، یزید ہوں، کیا ان کو خود اہل بیت نے برا بھلا کہا، لعن طعن کیا؟ ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لی، ان کو امیر مان لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جن میں ایک بڑی تعداد سابقون الاولون کی بھی ہے، جن کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امیر مان رہے ہیں، یزید کو ماننے والے، امیر ماننے والے کئی صحابہ کرام۔ مجھے جواب دے یہ دعویٰ کرنے والے لوگ کہ وہ صحابہ کرام ان سے زیادہ دین کی غیرت آپ کے اندر آ گئی ہے، جو کبھی دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے، دین کے قرآن و حدیث کی تعلیم پر حاصل کرنے کی فرصت نہیں ملتی، سیکھنے کا موقع نہیں ہے، اور بیٹھ کے علماء کی رہنمائی اور علماء پر نقد کرتے ہیں۔ یہ جاہل حضرات ذرا سوچئے، ان سے سوال ہے کہ جس طرح سے آپ اہل حدیث پر ضرب لگا رہے ہیں کہ یہ حب اہل بیت پہ کمزور ہے، امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ الزام لگائیے نا کہ انہوں نے پورے کوفہ والے کہتے تھے برا بھلا، جب مصالحت کر لی کہ دھوکہ دے دیا تو پورے اہل بیت کی ناک کٹوا دی، حضرت امیر معاویہ کو امیر مان لیا، ان سے 3 شرائط منظور کر کے ان کو امیر مان لیا، اور 20 سال تک اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیر، بلا کسی اختلاف کے پورے عالم اسلام کے امیر تھے۔ تو وہ سارے لوگ بزدل تھے، آپ بہت چالاک ہو گئے، بڑے بہادر ہیں، تو ان سب کے لیے فتویٰ دے دیجئے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے، حب اہل بیت میں کمزور تھے، امیر معاویہ کا بیجا دفاع کرتے تھے۔ اس پر مزید لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ اور یزید سے متعلق یہ جو موقف آج کل اختیار کیا جاتا ہے، تقریریں کی جاتی ہیں، قابلیتیں ظاہر کی جاتی ہیں، جھوٹی سچی روایتیں پیش کر کے ان کے شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے، جو ہمارے دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی واقعہ کربلا سے پہلے بھی نہیں تھا اور واقعہ کربلا کے بعد بھی نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں کاروبار بند ہے، مسلمان معاشرے میں عاشورہ محرم کو کاروبار بند نہیں ہوتے تھے، یہ تعزیے اور یہ سارے اہتمام، نوا ماتم، چیخنا چلانا، مرثیہ خوانی کرنا، یہ تھا ہی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی نہیں تھا۔ آپ پڑھیے تاریخ میں، سن 352 میں کہتے ہیں معیز الدولہ جو عبیدی حاکم تھا، اور وہ اپنی جھوٹی نسبت کرتے ہوئے فاطمی کہتے ہیں، ہاں اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنے کے لیے جیسے صوفیہ جھوٹی نسبتیں کرتے ہیں کہ وہ چشتی، قادری، نقشبندی سارے کے سارے اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ یہ سب اجمیوں کی ایجاد کرتا ہے، ایران، خراسان اور توران میں ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں۔ کہا فاطمیوں کے زمانے میں 352 میں کاروبار زبردستی بند کروایا گیا، شیعت و شیعت ہے، سنیوں کی دکان کاروبار زبردستی بند کرائی گئی۔ آج ہمارے ہاں رضاکارانہ طور پہ ہم بند کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں، تابعین کا نہیں، ائمہ اربعہ کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں حنفی، شافعی، مالکی بھی کیسے ہیں۔ ایسی بہت سارے عقائد و اعمال کی چیزیں اختیار کر رکھی ہے جو اپنے منسوب امام کے خلاف کرتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کے یہ بات کب ہوا؟ 352 میں۔ 363 میں تعزیہ داری شروع ہوئی۔ ہندوستان میں کہتے ہیں تیمور لنگ لایا، نوابوں نے بہت ساری رسموں کو سنیوں میں ایجاد کروایا۔ اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اب ہم جب یہ کہیں کہ اگر عاشورہ محرم یا محرم میں آپ نے واقعہ کربلا کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی، تو آپ کے دین پر، آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو لوگوں کو تعجب ہوگا۔ محرم الحرام مہینے کا ذکر آتے ہی لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی سارے واقعات اور باتیں جو ہے تازہ ہوتی ہیں، اس کا نقشہ اور تصویر بنتی ہے تخیل و تصور میں۔
جبکہ اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. غور کیجئے اس بات پر. بدأ الاسلام غریبا، کتنا اجنبی ہے یہ دین ہمارا. اب عاشورہ محرم کی عظمت، فضیلت، برکت جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہے، یہ کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ تو دینی نقطۂ نظر سے، نص کی بنیاد پر اگر کہیں، ہجرت کا واقعہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، ہجرت کے سن ہجری کو ہجرت سے منسوب کیا. یہ صحابہ کا حضرت عمر کے دور میں مشورے سے اتفاق ہوا. نص کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو محرم الحرام کی حیثیت میں ایک تو یہ کہ اربعۃ منہا اربعۃ الحرم جو قرآن نے کہا کہ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں. اللہ کے رسول نے جو 4 مہینے بتائے اس میں ایک محرم حرمت والا مہینہ ہے. اور اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء اسلام میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ فرض تھا. پھر مدینہ آپ تشریف لائے، روزوں کی فرضیت کے بعد یہ اس کا استحباب ہو گیا، یہ نفل ہو گیا. مدینہ جب تشریف لائے اور یہود کو دیکھا، پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے استبداد سے نجات دی تھی. عظیم الشان دن ہے، یہ بڑا دن ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر، کس طور پر؟ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. اس لیے ہم ان کی مطابقت میں بطور شکر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ سے تعلق کے تم سے زیادہ اولا اور حقدار ہیں، لہذا ہم روزہ رکھیں گے. اور پھر آپ نے بعد میں کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں کا بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو. ہاں، یہ روزہ اس عاشورے کی شرعی حیثیت اس پوری روایت اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے ثابت ہو رہی ہے. شکرانے کا روزہ. اور کس لیے شکرانہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سمیت جو ہے فرعون کے استبداد سے یہ پناہ دی. یہ غیر معمولی واقعہ، اس کے شکرانے میں روزہ رکھا. روزے کی کیا فضیلت ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی بہت مرتبہ سنی ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفہ. ایک دن کا روزہ جو اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال کی فاصلے کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے اس کو جہنم سے. یعنی جہنم اور اس کے درمیان 70 سال کا فاصلہ اتنا دور ہو جاتا ہے. یہ ایک روزہ کی فضیلت ہے. اور عاشورہ محرم کی روزے کی یہ مشروعیت جو میں نے بیان کی، یہ ہے اس کی شرعی حیثیت. اب اس کی اس شرعی حیثیت کے اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ وہ اس روزے کو رکھتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے فرعون کے ساتھ آپ کے واقعات کو تازہ کریں. عید الاضحیٰ جو گئی، حج اور قربانی کے حوالے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تازہ کیا تھا، دروس کو پڑھا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو پروردگار نے آزمایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ہم نے آپ کو بہت سارے فتنوں میں مبتلا کیا، بار بار مبتلا کیا. الگ الگ ترجمے کیے گئے اس آیت کے. ہم نے آپ کو خوب اچھی طرح آزمایا، مختلف آزمائشوں سے آپ کو نکالا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا ہے. اور اس تناظر میں شرعی نقطہ نظر سے عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت کو دیکھتے ہوئے روزہ اور روزے کا پس منظر ہم کو ضروری ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دہرائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک. بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں، آل یعقوب اسرائیل حضرت یعقوب کو کہتے ہیں، ان کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ مقام والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد خلیل الرحمن حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ عقیدے کی کتابوں میں اہل سنت بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے شرف کلام سے نوازا، کلیم اللہ قرار پائے، ان کا تذکرہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے بعد دیگر تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. واقعات کہیں تفصیل سے کہیں اختصار کے ساتھ اہل علم نے بیان کیا کہ 136 مرتبہ آپ کا نام قرآن میں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس تفصیل سے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے، بار بار نام لے رہا ہے اللہ کا کلام جس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے. ہم واقعہ کربلا جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس کا اتنا ذکر کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھے بھی نہیں، سنے بھی نہیں، بیان بھی نہ کرے، جو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے. قرآن نے بار بار کیوں بیان کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو مفصل کیوں ذکر کیا؟ اس کی مختلف حکمتیں اہل علم نے بیان کی. شیخ دکتور عثمان کہتے ہیں کہ بار بار تذکرہ کرنا اس بات کا تو واضح ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کو، آپ کی زندگی کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھیں، اس پر غور و فکر کریں. خاص طور سے انہوں نے زندگی میں جو آزمائشیں ان کو پیش آئیں، جو مشقتیں درپیش ہوئیں، مصیبتیں پریشانی آئی، لوگوں نے جو اذیتیں دی، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اور سیرت کو مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں اس سے سبق حاصل کریں. یہ بار بار ذکر کیا جانا اور آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہندوستان، پاکستان، پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اس تناظر میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا فرعون کے ساتھ معاملہ، پھر بنی اسرائیل اور حضرت خضر کے علاوہ قارون کے ساتھ آپ کے معاملات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات میں موجودہ دور اور حالات میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایات، درس اور عبرت کے سامان ہیں. اس کی بڑی ضرورت ہے. قرآن میں بیان کردہ واقعے کی بڑی ضرورت ہے. اس میں ہمارے لیے ہمت و حوصلے کا سامان ہے، ہمارے غلبے کا راستہ بتایا گیا ہے، اہل کفر کے لیے برے انجام کی خبر ہے، اہل ایمان کے لیے تسلی اور اطمینان کا سبب ہے. ہاں، ایک دو اقوال میں پیش کر دوں کہ قرآن مجید نے اتنی تفصیل سے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ قصہ کیوں بیان کیا اور بار بار کیوں کیا. سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں بہت مفصل انداز میں ملے گا، اور دوسرے مقامات پر مختصر. یہی میں وہ حکمت بھی بیان کر دوں جو بعض علماء نے بیان کی، جو تیسرے چوتھے نمبر پہ بیان کرنا چاہیے، کہ اس تکرار سے جو بار بار ذکر کیا گیا، اس میں اللہ رب العالمین کے کلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے. کہ یہ واقعہ اس طرح سے کلام کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ سیاق و سباق میں الگ الگ صیغوں میں بیان کیا. آپ جب قرآن پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک مقام پر پڑھیں تفصیل، دوسری جگہ پر، تیسری جگہ پر، تو ہر جگہ آپ کو الگ لذت ہے محسوس ہوگی. اکتاہٹ نہیں آئے گی. کسی کلام کے بار بار پڑھنے سے جو اکتاہٹ آتی ہے نا، ملل اور بوریت ہماری زبان میں کہتے ہیں، وہ محسوس نہیں ہوگی. ہاں، کہ ہر جگہ جس صورت اور جس صورت میں جس مضمون کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اسی سیاق و سباق میں ہے اور ایسے دلنشیں اور بلیغ انداز میں ہے جو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے. ہر جگہ ہاں، دلوں کو کھینچنے والا پرکشش اور جاذب انداز ایک یہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تکرار سے کیوں بیان کیا. اسے بہت غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون لعنت اللہ علیہ، ان دونوں کا معاملہ حق اور باطل کے اعتبار سے 2 مخالف انتہاؤں پر نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق اور ایمان کی انتہا پر، رسالت کی انتہا پر، اور فرعون پوری انسانی تاریخ میں انکار ربوبیت، انکار الوہیت کا مظاہرہ کرنے والا اعلیٰ ترین انسان، ایسا طاقتور بادشاہ جسے پورے مصر میں انتہائی زبردست قوت حاصل تھی اور اس کا اسے گھمنڈ بھی تھا. ایسی قوت و اقتدار والا، ایسے تسلط والا اور کوئی بادشاہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تاریخ میں. اسی وجہ سے اس نے یہاں تک دعویٰ کیا، علامہ ابن تیمیہ کی بات کی تشریح کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی انکار اور کفر کی انتہا پر، کہ یہاں تک کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو جمع کیا، پکارا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں.
فرعون کہہ رہا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آیا رب العالمین موسیٰ اور ہارون کے رب پر, تو اس وقت جب فرعون نے ان کو دھمکیاں دی تو جادوگروں نے بھی جو اس وقت کہا تھا, یا جادوگروں کو جو دھمکی دی کہ میں تم کو کھجور کے تنوں پر ہاتھ پیر الٹی سمتوں سے کاٹ کر لٹکا دوں گا, قید میں ڈال دوں گا, اس میں اور اس دوسرے مقامات پر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری, کہ میں تم لوگوں کے لیے اپنے علاوہ کسی کو معبود جانتا ہی نہیں. ربوبیت کے دعوے کے ساتھ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا یہ طاغیہ سرکش انسان فرعون کفر کی انتہا پر ایک طرف, حضرت موسیٰ اس کے مقابلے میں حق و ایمان کی انتہا پر. کیسے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ اللہ نے حضرت موسیٰ اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ کوئی واسطہ رکھا ہی نہیں. جب نبوت ملی تو براہ راست اللہ رب العالمین سے ایک شرف کلام سے مشرف ہو رہے ہیں. اللہ نے براہ راست کلام کیا. فرعون کے ڈوب جانے کے بعد, بنی اسرائیل کے پار ہو جانے کے بعد, پھر جب توریت دی گئی تب بھی براہ راست کلام کر کے توریت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے دیگر اکثر انبیاء کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ وہ کلیم اللہ بن گئے, اللہ سے کلام کرنے والے, اللہ کی ربوبیت و الوہیت کو بہت واضح انداز میں بیان کرنے والے, اور رب کی وہ نعمتیں اور خصوصیات بیان کرنے والے جو ہمیں دوسری جگہ نہیں ملتے. تو آپ براہ راست اس کے بالمقابل علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیگر کفار کو آپ دیکھیے, شاید ہی آپ کو ایسے کفار اور کفار کی جماعت ملے گی انبیاء کے سامنے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہو, جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا بالکل ہی انکار کیا ہو. ایسے کفار آپ کو شاذ و نادر ملیں گے. ہاں, یہ ایک انتہا پر فرعون ہے, ایک انتہا پر یہ. اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معرکہ ہوا وہ حق و باطل کا انتہائی عظیم معرکہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی معرکہ ہے ہی نہیں. اب یہاں پھر رک کر میں ایک حاشیہ یا قوس لگاؤں کہ واقعہ کربلا عاشورہ کے وقت جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس مرحلے پر حضرت حسین کا, یہ سارے لوگ رافضی اور رافضیوں سے متاثرین, وہ تحریکی ہوں, بریلوی ہو, جو بھی ہوں, حسینی صاحب ہوں, انجینئر صاحب ہوں, جو جن کا سوتا وہاں سے چل رہا ہے ایران سے, ہاں, یہ بتائیں کہ عاشورہ میں یا محرم الحرام میں آپ کے مسلمانوں میں حضرت حسین اور مقابلین کی جو جنگ تھی, کیا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی؟ کیا وہ حق و باطل کی جنگ تھی؟ اہل اسلام نے لکھا ہے, بیان کیا تفصیل سے. آدھا ادھورا بیان کرو تو لوگ اعتراض کرنے لگیں گے, ارے شیخ نے یہ کیا کہا. آپ دیکھیے کہ مقابل میں بھی مسلمان ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطالبات کر رہے ہیں, 3 شرطیں پیش کی تھی, اس میں سے ایک یہ یزید کے پاس لے جاؤ. دشمن جانتے تھے حضرت حسین شہادت سے پہلے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں, شہادت کے بعد اہل بیت کو ان کے گھر والوں کو لے کے گیا یزید کے یہاں. انہوں نے یزید کو کافر نہیں مانا. آپ ہم بار بار یہ سنتے ہیں, اہل علم نے تحقیق پیش کی کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے خاندان میں اور حضرت حسین کے خاندان میں 18 شادیاں ہوئی. ہمارے مرزا صاحب انجینئر جاہل مودودی صاحب اور ان کے جو ماننے والے ہیں تحریکی حضرات, یہ ذرا بیان کریں, اب ان کو لان تان کریں کہ وہ بزدل تھے, آپ بہت بہادر ہیں, جیسے آپ یہاں الزام لگاتے ہیں بزدلی کا اہل سنت والجماعت پر. اہل سنت والجماعت انتہائی اعتدال کے ساتھ اہل بیت کا بھی حق جانتے ہیں اور صحابہ کرام کا حق بھی, اور حق ہر حقدار کو اس کا حق دینا قرآن و حدیث کے ہدایت کے مطابق واجب اور ضروری مانتے ہیں. میں صرف یہاں یہ جملہ نقل کر رہا ہوں قوس میں حاشیے میں جو میں نے کہا تھا کہ ضمناً جملہ مترجہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کربلا کا واقعہ حق و باطل کا, اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں تھا. یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ حق و باطل کی لڑائی کا پوری انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو, اور آپ بھی کلیم اللہ ہیں, خلیل الرحمن ہیں, ہاں, اس سے پہلے دیکھیں تو ان خصوصیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے مثال نظر آئیں گے. ہاں, یہ ایک وجہ کہ حضرت موسیٰ کے واقعے کو کیوں بیان کیا علامہ ابن تیمیہ کے مطابق.
دوسرے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں قریش کے ساتھ، آپ کے واقعات، دونوں کے واقعات میں بڑی مشابہت ہے، پھر دونوں کی شریعت میں بڑی مناسبت ہے، دونوں کی کتابوں میں بڑی مناسبت ہے، دونوں کی کتابوں میں بڑی مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا ذکر کیا۔ جیسے ایک مثال کے طور پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، پہلے کی 2-3 آیتیں ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر الفرقان نازل کیا جو متقیوں کے لیے ذکر اور روشنی ہے، اور جو لوگ اللہ سے بالغیب بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزا اور ترسا رہتے ہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ذکر مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو، اس سے اجنبیت محسوس کر رہے ہو؟ یہ توریت کے یہ ایک جگہ سورہ اسراء میں بھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام میں قدر تفصیل سے کہا، یہاں 2 جملوں میں ان کی بات کو نقل کیا میں نے، کہ حضرت علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بار بار دہرایا، بیان کیا۔ اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی تو آپ نے کہا لقد اوذی موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ہے۔ یہ آپ کا تواضع بھی تھا، لیکن آپ اس سے گویا سبق لیتے تھے، اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے، اپنے صحابہ کو تسلی دیتے تھے کہ ہمیں جتنا ستایا جا رہا ہے، جتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ لوگوں نے اذیتیں دی۔ تو اس کے نمونہ ملتا تھا، تسلی کا سامان۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے، علامہ ابن قیم نے آگے وہی بات دہرائی کہ دونوں شریعتوں میں، دونوں کتابوں میں مشابہت ہے، اس پر غور کیجئے۔ آپ واقعہ معراج بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں واقعہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملتے گئے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور وہ جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان جو ہے مبعوث کیے گئے اور ان کی امت مجھ سے زیادہ فضیلت والی اور زیادہ ہے۔ وہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی لمبی حدیث میں جو ہے نا ایک، اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کا منظر جب اللہ کے رسول کو میدان محشر میں پیش کیا گیا تو وہ دیکھا کہ کہیں ایک اکیلا نبی ہے، کہیں ایک نبی کے ساتھ 2 لوگ 3 لوگ جو ایمان لائے، کہیں ایک نبی کے ساتھ 8-10 لوگ ہیں۔ پھر اچانک ایک جم غفیر نظر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، تو کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے علیہ السلام۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں، یہ فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تو 50 کو 5 کرنا یہ اللہ کا فیصلہ تو تھا ہی، لیکن ذریعہ بنایا اور ظاہر ہو رہی ہے اس میں فضیلت موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کہ لوٹے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا دیا اللہ نے؟ 50 وقت کی نماز۔ کہا اس کی تمہاری امت طاقت نہیں رکھے گی، جاؤ کم کرا لو۔ فضل اللہ کا ہے، لیکن یہ فضل کے اللہ کے فضل و کرم کے مظاہرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے مظاہرے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے امت کے لیے یہ کوششیں کی، بار بار جا کے 50 کو 5 کیا، پڑھنے میں 5 ہے، اجر و ثواب میں 50 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو قصہ ہے
وہ اس اعتبار سے بھی سارے قصوں میں عظیم الشان اور عبرت کے سامان کے لیے بہت زبردست ہے کہ اس میں مسلمانوں کے مختلف ادوار میں جو حالات نشیب و فراز اور کفر و شرک کی جانب سے، اہل کفر اور شرک کی جانب سے، مسلمانوں کے مخالف طاقتوں کی جانب سے جو کوششیں سازشیں ہوتی ہیں، ان میں تسلی کا، اطمینان کا سامان ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے، یہ علماء کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے آج مختلف ازمات، آفات، پریشانیاں ہمارے خلاف، روز ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی چینل پر پڑھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی مسلمانوں کے خلاف جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں کل چھپی ہوئی تھی آج کھلے طور پر ہو رہی ہیں، اور عوام تو عوام، خواص بھی سہمے ہوئے نظر آتے ہیں، سودے بازیاں کرا رہے ہیں قوم و ملت کے مفادات کا، مسجدوں کا، مسلمانوں کی پراپرٹیز کا، مسلمانوں کے شاعر کا، ہر کوئی خود غرض نظر آتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں سیاسی ہی نہیں، مذہبی پیشواؤں کے یہاں کی بھی فائلیں لوگوں کے پاس موجود ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، اور اس صورتحال کو جب ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، تو ایک قسم کا خوف طاری ہوتا ہے، دہشت آتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان فکر مند ہوتا ہے۔ میں نے بعض مسلمانوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حیرت ہوتی ہے ہماری اگلی نسل کا ہندوستان میں کیا معاملہ ہوگا، ہم خوف زدہ ہیں۔ ہاں، ہمارے لیے درس و عبرت کا سامان جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تازہ کر کے ہم کو اس میں رہنمائی لینا چاہیے۔ تو واقعہ کربلا، خرافات، شرکیات اور بہت ساری بدعات و خرافات اور رافضیت و تحریکیت کے چکر میں ہم نے اس کی طرف سے توجہ ہی ہٹا لی۔ ہمارے نوجوان اس بے سود قسم کی بحث میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کو رحمہ اللہ کہیں گے یا نہیں، فلاں کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ آپ شریعت میں جس چیز کے مکلف ہے وہ کام کیجئے۔ ہاں، عقیدے کے اعتبار سے قرآن و حدیث نے جو بیان کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کی بنیاد پر کہ سارے صحابہ عدول ہیں۔ کسی ایک صحابی کو بھی اگر کسی نے لعن طعن کیا تو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت والجماعت، سلف و خلف کا، چاروں ائمہ جس میں شامل ہیں، سارے محدثین شامل ہیں، صحابہ تابعین شامل ہیں، سب کا متفقہ عقیدہ ہے ایک صحابی کو بھی اگر کسی نے برا بھلا کہا، کربلا کے تناظر میں اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں جو ہمارا اصلی دینی تعلیم کا حصہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے کو اس اعتبار سے بھی پڑھنا، ذہن نشین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کفر اور باطل کتنی بھی طاقتور ہو جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کتنی کمزور تھی، مادی اعتبار سے آپ کے کیا حالات تھے۔ ہاں، ابھی واقعے کا سرسری سا تذکرہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر نبوت دینا چاہا تو وہ جو سورہ طٰہٰ میں مکالمہ ہے پڑھیے، اور دوسرے مقامات پر کہ میرا ایک گناہ ہے، مجھ سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا قبطی کا، تو وہ اس کا پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، کہا اننی معکما اسمع و ارا، کہ تم دونوں جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اللہ کی معیت، ابھی اس پر ہم بحث کریں گے آگے، اللہ کا ساتھ ہونا، یہ تسلی حاصل کرنا اور اللہ کی معیت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ صرف ہم نے مسلمان اپنے آپ کو کہا، ہاں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کر لیا، اللہ کی ساری جو خوشخبریاں ہیں، وعدے ہیں، کیا ہم اس کے مستحق ہو گئے؟ اتنے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس واقعے میں ہم کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے۔ تو اس واقعے سے ایک بہت بڑی چیز کہ کیوں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، کیوں بار بار ذکر کیا، اس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے، اور موجودہ حالات میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ حکومتیں ہمارے خلاف ہیں، وقت کے سپر پاور ہمارے خلاف ہے، اقوام متحدہ ہمارے خلاف ہے، دین اور اسلام کی مختلف چیزیں، شاعر، تعلیمات، حجاب، اذان، ہاں، سودی جو ہے سود کی حرمت، یہ ساری چیزیں نشانے پر، اور ایسی کتنی چیزیں ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز کھا سکتے ہو، شرکیہ کلمات بطور نغمہ قومی گیت کے گانا پڑے گا، فلاں جگہ جھکنا پڑے گا، فلاں سلامی دینی پڑے گی۔ ان سارے معاملات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرت و نصیحت کا سامان ہے، جس میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ باطل اور ناحق، حق کا دشمن کتنا بھی طاقتور ہو جائے، حکومت کیوں نہ مل جائے،
فرعون سے بڑھ کر آج کوئی حکومت نہیں ہے، یہ یاد رکھے موجودہ حکومت کے علمبرداران بھی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نہیں جانتا اس قوت کو۔ اور یہی ذکر کر دو ضمناً، علامہ ابن تیمیہ نے کئی مقامات پر لکھا ہے کہ فرعون اور ابلیس اور ان لوگوں کا واقعہ قرآن نے جو نقل کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر فرعونیت اور ابلیسیت موجود ہے، فطری طور پر۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ ہے نا سب کی، تو جو فطری طور پر ہر انسان کے اندر گنہگار مادہ ہے، گناہ کا مادہ ہے، اس اعتبار سے علامہ ابن تیمیہ نے قرآنی آیات کی تفسیر کے تناظر میں کہا کہ ہر شخص کے اندر فرعونیت ہے، ہر شخص کے اندر ابلیسیت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اندر فرعونیت اور ابلیسیت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واقعات کو ہمارے لیے بطور عبرت و نصیحت کے بیان ہی نہیں کرتا، قرآن میں ذکر ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرعون اور ابلیس ہیں یا ان کا مزاج ہے۔ اب فرعون کو جو طاقت قوت ملی تھی، بہت بڑی طاقت ملی تھی، اللہ نے دے دی تھی، حکومت دے دی تھی، اقتدار دیا، تسلط دیا، اور ہر اعتبار سے اس کو اس وقت کے اعتبار سے اسباب دے دیے۔ وہ اس وقت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو آج سپر پاور کہا جا سکتا ہے، اس وقت فرعون کو کہہ سکتے تھے۔ تو اس کو طاقت ملی تو اس نے کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ آج ایک خانقاہ کا پیر ہوتا ہے، وہ اپنے مریدوں کے تعلق سے سوچتا ہے کہ میرے مرید صرف میری مانے، دوسروں کی نہیں، دوسرے کسی پیر کی بات، قرآن حدیث کی بات نہیں مانے، میں نے جو خواب بیان کیا، میں نے جو عبادت بیان کی، مراقبے کا طریقہ، بس وہی مانے، قرآن حدیث نہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں نہیں، میری مانے۔ اب آپ کو میں نے پیر صاحب کا علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ کے ہم میں سے ہر ایک میں فرعونیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں ہم کو قوت اور اقتدار ہے، ایک کارخانے دار ہے، ایک گھر کا ذمہ دار ہے، دکاندار ہے، وہ اپنے نوکروں پر، ہم اپنی بیوی پر، اپنے بچے پر، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غلط بات کہتے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ہماری فرعونیت ہے۔ آج دیکھ لیجئے اس کا ہماری جماعتوں میں، خاص طور سے ہماری جماعت، اس میں جتنا قرآن و حدیث کو ماننے والی ہے جماعت ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کے معاملے میں اتنا زیادہ کرتی ہے۔ بڑی ضرورت ہے قرآن و حدیث کے دروس کی، ہم کو اور آپ کو جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت یا دین و جماعت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کیا ہمارے یہاں ہے؟ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ ڈال دینے سے، علماء پر کچھ تنقید کر دینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا؟ کیا یہ کافی ہے؟ موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں بھی دیکھ لیجئے، جب بنی اسرائیل نے یہ روش اختیار کی تھی جو ہم نے کی ہے، تو مارے جا رہے تھے، غلام بنائے گئے، کاٹے گئے، توڑے گئے، ذلیل کیے گئے، بار بار کیے گئے، کوئی سنوائی کرنے والا نہیں۔ موسیٰ نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، ایمان والے بنو، دعا مانگو، جب یہ کیا تو اللہ نے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اتنی بڑی طاقت فرعون کو حاصل تھی کہ وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی اصلی قوم تھی، وہ غلام بنائے ہوئے تھے۔ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں نا، سن چکے ہیں۔ میں بہت ہی سرسری طور سے تذکرہ کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا چرچا بنی اسرائیل میں پہلے سے تھا، ایک نبی آنے والا ہے، ایسا ایسا ہوگا۔ فرعون کے ارد گرد کے جو اس کے مشیران تھے، کاہن تھے، ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا گرم ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض علامات کی بنیاد پر کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی آئے گا جس کے ذریعے سے تمہاری جو ہے سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، ان کا بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ کچھ سالوں بعد یہ ہوا کہ جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے تو بچے گا کون؟ تو ہمارا غلام اور ہماری خدمت کا غلامی کون کرے گا، خدمت کون کرے گا؟ تو ایک سال قتل کرنا، ایک سال چھوڑنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کر بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا۔ یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اس سال جس میں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیسا تسلط، لوگ اس کے ہر کارے بنی اسرائیل کے گھروں میں گھومتے تھے، کوئی حاملہ عورت نظر آتی تھی اس پر نظر رکھتے تھے، بچہ پیدا ہوا معلوم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حمل کو چھپایا۔ اب یہ کتنی بڑی طاقت ہے،
کتنا بڑا تسلط ہے. آج کی کوئی طاقت اتنی بڑی ہے نہیں وہ چاہے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نظر آتا ہو, موبائل سے اور فلاں چیزوں سے ٹریس کرتے ہو, اتنی بڑی طاقت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرعون اور موسیٰ کے واقعے میں ہم کو نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے. پھر میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم واقعہ جانتے ہیں, میں اشارے کروں کہ ان کو صندوق میں ڈال کر اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. اوحینا کا لفظ ہے, وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان اقذفی ہے, ہاں, کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے طرف وحی کی. یہ وحی بمعنی الہام ہے کہ بات دل میں ڈالی, جیسے شہد مکھی کی طرف وحی کی. یہ وحی کا لفظ دیکھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کہا کہ اللہ نے میری طرف بھی وحی کی. دیکھو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کر رہا ہے. ہاں, تو ایسا الہام اللہ تبارک و تعالیٰ مکھیوں, مچھروں اور جانوروں میں بھی کرتا ہے, کوئی اس میں خصوصیت نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہد کی مکھیوں کو ہم نے یہ فطرت میں ڈالی, ودیت کی ان کے اندر. تو موسیٰ کی ماں کو کہا کہ بچے کو ڈال دو پانی میں. بچہ پانی میں تیرتا ہوا اسی گھر پہنچ گیا جس گھر کی طرف سے ان کی تلاش کی جا رہی تھی اور قتل کیا جا رہا تھا. فرعون کی بیوی نے کہا, اس کو لیا اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں, میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اللہ رب العالمین نے یہ ہم کو سبق مل رہا ہے کہ کتنا لطف و کرم اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل پھٹا جا رہا تھا. اللہ نے وعدہ کیا, قرآن کی آیت میں ہے کہ ڈرو نہیں, حزن و ملال میں مبتلا نہ ہو, انہیں پانی میں ڈال دو, ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اس کو نبی بنانے والے ہیں. پہلے ہی بشارت دے دی. سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی, ولیہ تھی. اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے, الہام کر رہا ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کا کیسے لحاظ رکھا, اس کی نگرانی کی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے, بیٹا بنایا گیا, اور آتے موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ اس پر نظر رکھو کہاں جاتا ہے, کس کے ہاتھ لگتا ہے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ دیکھو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ بات اللہ پر بھروسہ اور اعتماد تو تھا ہی تھا, اعتماد و یقین تھا, لیکن پیچھے اپنی بیٹی کو بھی بھیجا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ ساتھ انسان کو تدبیر کرنی چاہیے جو کر سکتا ہے. اور یہ تدبیر کرنا اللہ پر ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ بھی کریں اور کمانے کی کوشش بھی کریں, خانقاہ میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کرے اور یہ سوچے کہ میں کما لوں گا, ہاں شادی نکاح کا قبول تو کر لیا, میرا بچہ پیدا ہو جائے گا. نہیں, جو اللہ نے پروسیجر کر رکھا ہے وہ کرنا پڑے گا, اور اللہ پر اس کے بعد نتیجے کا کے سلسلے میں توکل کرنا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. اب وہاں بھی قرآن نے کہا کہ دودھ پلانے والوں پر ہم نے اس کو حرام کر دیا. سارے دودھ پلانے والے آ رہے ہیں, کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. ہاں, تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی پہنچی. کتنی پیاری, دیکھیے تدبیر ہے اللہ کی, لطف و کرم ہے اللہ کا. ہاں, کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرعون کے دربار میں جو مارنے کے چکر میں تھا. اور اتنا ہی نہیں, اصلی والدہ کو لایا, اب وہ سامنے دودھ پلا رہی ہے تو درباریوں اور بادشاہ کے سامنے وہ دودھ ماں ہو گئی, رضائی ماں. اور اللہ جانتا تھا, گھر کے لوگ جانتے تھے کہ وہ اصلی ماں تھی, حقیقت میں اصلی ماں, اور دنیا کے سامنے دودھ ماں, رضائی ماں بن گئی. یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ. پھر میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے. ہاں, پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل اور ان لوگوں سے تعلق ہوا, ان کو یہ بات واضح طور پر معلوم تھی کہ یہ میری قوم ہے. ایک قتل ہو گیا غلطی سے, توبہ مانگی, پھر خوف کھاتے ہوئے اللہ کے حکم سے مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے. مدین پہنچے, وہاں کچھ عورتوں کو بکریوں کا پانی پلانے کے انتظار میں دیکھا. ہاں, تھکے ہارے ہیں, پریشان حال ہیں, مسافر ہیں, خود پاس کچھ نہیں, کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. ہاں, پھر بھی ان کی تکلیف دیکھ کر اس حالت میں بھی حضرت موسیٰ کا یہ کردار ہے, کچھ بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتے ہیں, ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اکیلے, اور پھر ان کو چھوڑ دیتے, ان سے اجرت نہیں مانگتے, احسان نہیں جتاتے. سورہ قصص میں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے پانی پلائی, اس کے بعد درخت کے سائے میں گئے اور اللہ سے مانگا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ پروردگار تو جو کچھ خیر میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, جلیل القدر اولو العزم رسول. ہاں, یہ توحید کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں لوگ اولاد, حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں ہم. اس کا مطلب انبیاء بھی محتاج ہے, دینے والا اور اختیار رکھنے والا اللہ, صرف اللہ ہے.
اور ہمارے یہاں لوگ باباؤں سے، اور یہ ابھی محرم کے تناظر میں ہمارے گلی میں نے آواز سنی، ہمارے بچے چلاتے ہیں یا حسین یا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری سی حالت ہے، ہمارے بچے سنیوں کے بچے، یہ رافضی نہیں ہے، یہ شرکیہ کلام حضرت حسین کو حاضر سمجھ کر پکار رہے ہیں، تعزیے کو حضرت حسین کی قبر کی شبیہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ حضرت حسین ہو، کوئی غیر نبی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، ایک نبی کے پیر کے دھول کو نہیں پہنچ سکتا درجے میں۔ اور انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ جب انبیاء کو اللہ کا اختیار، صفات، خوبیاں حاصل نہیں ہیں تو ان بزرگوں کو کیسے حاصل ہو جائے گا؟ واقعہ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت خود توحید کی دلیل ہے کہ نواسہ رسول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کہلایا موجود ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، لیکن اسی قوم کے ہاتھوں شہید کیے گئے۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے شہادت سے، اپنے اہل خانہ کو نہیں بچا سکے، ان کے اہل خانہ نہیں بچا سکے۔ اس کا مطلب معاملات پر اختیار اللہ رب العالمین کا چلتا ہے، بندوں کا نہیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کائنات کا انجام دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ہاں بہرحال اپنے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن کے سیاق سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، فجاءت احداہما، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے، حضرت موسیٰ کو خطاب کیا اور کہا ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہم کو سیراب کیا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس کا کچھ بدلہ دے دے۔ ہاں، پھر وہ پہنچی اور پھر اپنے والد کو مشورہ بھی دی کہ ان کو اپنا اجیر رکھ لیجئے، کام کرنے والا عامل، ہاں، جو قوی، طاقتور اور امانت دار ہو وہ سب سے بہتر اجیر ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے دیکھیے طاقتور اکیلے پانی پلایا مردوں کے بیچ گھس کے، تھکے ہارے مسافر ہونے کے باوجود، اور پھر ان کی امانت داری تھی کہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ خاتون ان کو لے کر اپنے گھر جانے لگی تو ہوا سے اس کے پلو کپڑے کچھ اڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے سے مجھے راستہ بتانا، تاکہ ان کے بدن پر کہیں میری نگاہ نہ پڑے۔ یہ ان کی امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا۔ اسے دیکھ کر اس خاتون نے یہ مشورہ دیا، اور مدین میں اپنے باپ کو، جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے یا کوئی بزرگ تھے، بعض علماء نے کہا حضرت شعیب تھے، لیکن یہ بات ذرا مضبوط نظر نہیں آتی۔ بہرحال انہوں نے ان کو وہاں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قصہ سنایا۔ اس مشورے کے بعد اپنی بیٹی کے مشورے پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک بیٹی سے شادی کی، جو ہے تجویز رکھی کہ 8 یا 10 سال آپ مہر کے طور پر ہمارے یہاں ٹھہریں، بکریاں چرائیں، رکیں۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان دونوں مدت میں سے مدت میرے اوپر ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر 10 سال آپ وہاں قیام کیے، پھر اپنی بیوی کو لے کر واپس لوٹے طور پہ۔ رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ روشنی ہے تو کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں یہ طور سے جا کے یا تو روشنی لاتا ہوں یا رہنمائی۔ اس سے استدلال کر کے علماء کہتے ہیں کہ گویا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے یا اس طرح کا کوئی ضرورت تھی۔ بہرحال آپ جب طور پر جاتے ہیں تو درخت سے روشنی پھوٹتی ہے، آواز آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خطاب، انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبروں میں ایک خاص مقام یہ واقعہ بناتا ہے۔ کلیم اللہ، بنی اسرائیل کے سب سے زبردست اور سب سے عظیم رسول، وہاں رسالت اور نبوت سے نوازا جاتا ہے نشانی کے طور پر۔ ہاں، اس وقت عصا اور ید بیضہ دیا جاتا ہے کہ لاٹھی جب آپ پھینکیں گے تو وہ اسلحے کی شکل اختیار کر جاتا۔ ہاں، اور جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تو ہتھیلی بالکل روشن ہو جاتی، بغیر کسی بیماری کے، چمکدار، اس سے روشنی پھوٹتی، اور پھر واپس ڈالتے تو وہ روشنی چلی جاتی۔ یہ 2 نشانیاں دے کر، اور وہ کلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی نبوت کی درخواست کی، یہ تفصیل چھوڑ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری قوت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے بہادری، یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے یہاں بہادری کی مثال بھی جو ہے واقعہ کربلا، اور شہادت کی مثال بھی اسی سے منسوب کی جاتی ہے، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا درجہ، کردار ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ فرعون کے دربار میں کیا تھے؟ بے دست و پا تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس مادی اعتبار سے کیا تھا؟
بہرحال نبوت اور پیش کی تو حضرت موسیٰ کو فرعون نے اپنا احسان جتایا کہ ارے تم تو ہمارے ہی پاس پلے بڑے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ پلے بڑا تو توحید کی دعوت اپنی جگہ, اور کیا یہ اس بات کا جواز ہے کہ تم پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لو؟ ہاں, ان کی اسیری اور غلامی. شیخ اوپر آ جائیے. شیخ مجھے بولنے دیجیے, تشریف لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعوتی مشن جاری رہا. اس درمیان بڑے نشیب و فراز آئے. اللہ رب العالمین نے مختلف موقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید, فرعونیوں کی تردید اور ان کی سختی کے لیے مختلف نشانیاں نازل فرمائی. ہاں, پھلوں میں کمی کر دیا جانا, طوفان کا آنا, ٹڈی دل کا بھیجا جانا, چچڑی جس کو کمل یا ہم جو کہہ لیجئے, ہاں چچڑیوں کا بھیجنا, مینڈک کا آنا, خون کا آنا, ایسی اور نشانیاں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیگر نشانیاں بھی. یہ ساری نشانیاں دیکھتے گئے مختلف موقعوں پر. فرعون اور آل فرعون یہ کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو یہ مصیبت ہم سے چھٹ جائے, دور ہو جائے, یہ چلی جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, مصیبت چھٹتی, پھر معاملہ پہلے کی طرح ہو جاتا. بالآخر وقت کم ہے, بالآخر اصل واقعے سے پہلے والا واقعہ, بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تحقیر کی گئی, ستایا گیا, الزامات لگائے گئے. ہاں, اور اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے. پہلے بھی کہا, بعد میں بھی کہا کہ جادو, یہ بھی الزام تھا, یہ جادوگر ہے. حق کے بارے میں آج بھی ایسی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں قرآن حدیث کے بارے میں کہ یہ تو جادوگر ہے. ہاں, جادوگروں کو بلایا جائے اور مقابلہ کروا لیا جائے. چنانچہ قرآن میں متعدد مقامات پر اس واقعے کو نقل کیا گیا. بڑی عبرت کی چیز ہے, جادوگروں کو بلایا گیا. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پہلے ان کو دعوت دی. ہاں, بعض مقامات پر یہ بھی ہے کہ ان کو توحید کی طرف بلایا. ہاں, ان جادوگروں نے فرعون سے سوال کیا ان لنا اجرا, کہ کیا اگر ہم غالب آ جائیں تو ہم کو انعام ملے گا, بدلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں, انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم میرے دربار میں مقرب بن جاؤ گے. ہاں, ایک مولوی صاحب نے, ایک جدید صاحب نے بڑا پیارا اس کی تشریح کی کہ آج کی سیاسی زبان میں کہیں تو فرعون کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو میرے دربار میں میرے ایوان میں کرسی مل جائے گی, اقتدار مل جائے گا. تو انعام کے لالچ میں یہ سب کچھ حضرت موسیٰ کے سامنے آئے اور کہا کہ آج ہم ہی غالب آنے والے ہیں. اپنی رسیاں لاٹیاں ڈالی. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, تو ان کی رسیاں اور لاٹیاں, حبالہم ان کی رسیاں اور لاٹیاں, ان موسیٰ کو یہ خیال گزرا من سحرہم, ان کے جادو کی وجہ سے. اس میں ہم کو یہ بھی پتہ چلا قرآن کے اس لفظ سے کہ نبی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے, نبوت پر اثر نہیں ہوگا, نبی پر ہوا. ہمارے یہاں معتزلہ جادو کے منکر ہیں, آج کے کچھ منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں, اور بعض تحریکی لوگ, ہاں, یہ تحریکی فکر کی بنیاد پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نبوت پر جادو مان لیا جائے تو یہ نبوت کے منافی ہے, نبوت غیر معتبر ہو جائے گی. تو نسیان سے بھی تو یہ احتمال پیدا ہوتا ہے. جب آپ یہ مانتے ہو کہ نسیان سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو جادو سے بھی لیا ہے, اور یہی ہوا بھی ہے. یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام, امین احسان اصلاحی صاحب تدبر قرآن والے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس آیت کے تناظر میں وہ جادو کا اثر ہوا تو, لیکن وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے تھا, تھوڑی دیر کے لیے. جیسے احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا میتون میں کہا کہ موت تو آئی لیکن تھوڑی دیر کے لیے. تو علماء نے سوال کیا کہ کتنی دیر کے لیے موت مانتے تو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی, اور کتنی دیر کے لیے مانے تو گستاخی نہیں ہوگی. آپ نے تھوڑی دیر مانا تو گستاخی نہیں ہے, ہم مستقل مان رہے ہیں تو گستاخی ہے. تو ایسے ہی امین صاحب سے پوچھا جائے کہ کتنی دیر کے لیے نبی پر جادو کو مانا جائے تو گستاخی ہے, نبوت کے منافی ہوگا, اور کتنی دیر کے لیے نہیں. انتہائی غیر عقلی, غیر علمی اور بکواس. تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ لاٹھی ڈنڈے آئے تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ, ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو لگا کہ یہ دوڑ رہے ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا, جادو کا اثر دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, یہ فطری ڈر تھا, دل میں خوف سر. ہاں, عقیدت کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے, اگر وہ کسی اور سے ہوا تو شرک ہوگا. یہ سانپ بچھو سے ڈر جانا یہ فطری خوف ہے, یہ عبادت والا خوف نہیں ہے. اسی سے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈر تھا. تو اللہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈالیے, ڈرو نہیں. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی, ہاں,
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو جادوگروں نے جو بھی جادو کی کرتب بازیاں کی تھی وہ ساری کے ساری چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اژدہا بن کر نگل لیا. اب یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جناب میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا آمنا برب العالمین. آمنا رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. حاضرین کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو ہم اس کو تو نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے وضاحت کی کہ رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب العالمین پر ہم ایمان لائے. بہت ہی اہم بات. میں یہ اکثر اس واقعے کے تناظر میں کہتا ہوں کہ غور کریں ہمارے وہ لوگ ہندوستان پاکستان میں جو یہاں کے لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا مزاج بنا رکھا. فلاں بزرگ تو ہوا میں اڑتے تھے, وہ تو پانی پہ چلتے تھے, وہ تیش میں آ گئے تو پہاڑ پھینک دیا اور انہوں نے گھور دیا تو پہاڑ ہوا میں رک گیا. وہ جو ہے کرامت کھیلتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے, اور پبلک میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب وہ ایسے تھے تو ان سے حاجت مانگی جائے, ان سے استغاثہ کیا جائے, مشکل کشائی, حاجت روائی اور فلاں کام کیا جائے. اللہ رب العالمین کے دربار کو بند کر دیا جائے, ان کے دربار میں جایا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان بزرگوں کی طاقت ہے؟ بالکل نہیں ہے. اللہ کے سوا قرآن کہتا ہے ایک ذرے کا مالک کوئی غیر اللہ نہیں ہے. جن کو تم پکارتے ہو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ دیکھا تھا نا, ہوا میں اڑنا, پانی پہ چلنے والے واقعات کو دماغ میں رکھیے. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا کیا؟ ارے آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں, آپ کا کیا معاملہ ہے, آپ تو ایسی قوت اور طاقت کے حامل ہے. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا کیا؟ نہیں کہا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا یہ ان کی طاقت ہے ہی نہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت مانتے تو ایمان لاتے ہی نہیں, کیونکہ کہتے کہ جیسے حضرت موسیٰ انسان ہے ہم بھی انسان ہیں, جیسے وہ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں. چونکہ وہ جادوگر تھے, جادو جانتے تھے, اور یہ جانتے تھے کہ موسیٰ نے جو پیش کیا وہ جادو ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ انسان کا کام نہیں ہے, اللہ کا کام ہے. موسیٰ کا کام نہیں ہے, رب موسیٰ کا کام ہے. اسی لیے رب موسیٰ پر ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا, ان کو سجدہ نہیں کیا. اچھی طرح سمجھے ہمارے لوگ. تو اب جادوگروں نے جب موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا, اب فرعون کو دھچکا لگا. لوگوں کو یوم الزینہ کے دن, زینا والے دن جو ہے جمع کیا تھا, ان کے یہاں جو خصوصی دن ہوتا تھا کہ دکھائیں, ان دونوں کو شکست دیں اور ان کے اثرات کو پبلک سے ظاہر کریں. الٹا کام ہو گیا. اس لیے اس میں یہ بھی معلوم پڑتا ہے مسلمانوں, خاص طور سے علماء دعات اور ہم کو اور آپ کو, ہم اسلام پر اگر قائم ہیں, یہ شرط رکھیے سامنے, قرآن حدیث پہ قائم ہے, صرف تنقید کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, دین سے دور ہیں, عمل میں دور ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی کھڈے میں جا کے مرے, اللہ کو پرواہ نہیں. لیکن اگر ایمان والے ہوں گے ہم, تو ہمارے خلاف وقت کی حکومت ہو, کوئی پریوار ہو, کوئی سپر پاور ہو, کوئی اقوام متحدہ ہو, کوئی عالمی ادارہ ہو, کوئی میڈیا ہو, ہمارے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں, یہ پولیس, یہ ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت اور فلاں, اللہ رب العالمین ہمارے خلاف سازش کو ہمارے حق میں بدل سکتا ہے. جو ہمارے دشمن بن کر آئیں گے وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. کسی کو کھڑا کیا جائے گا کہ مسجد کو توڑو, وہ مسجد کو بنانے والا بن جائے گا. حیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے اور زیر کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کا اہتمام کیا یوم الزینہ کو. لیکن وہی جادوگر مسلمان ہو گئے جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, انعام کے لالچ میں مبتلا تھے, کرسی کا لالچ دیا گیا. اب فرعون نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. سورہ اعراف میں کہا ان ھذا المکر مکرتموہ آمنتم بہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. تم فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے, میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر. دیکھیں سیاسی بیان کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میڈیا میں بیان دینا, منی پور کے ساتھ راجستھان اور چھتیس گڑھ بھی جوڑ دیا, یہ انداز ہوتا ہے وقت کے فرائنہ کا. تو کہا کہ آمن تم اس پر میری اجازت سے پہلے ہی مان لے, یہ تمہاری ملی جلی سازش ہے, مکر ہے. پھر کہا جادوگروں کو, فرعون نے کیا دھمکی دی, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, کہ تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو الٹی سمتوں سے کاٹ دوں گا.
اور تم کو کھجوروں کے تنوں میں جو ہے سولی دے دوں گا. ہاں جادوگروں نے جواب میں کیا کہا کہ لن نؤثر، کیا ہے آیت، کہ ہم جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے جو بینات کھلی دلیلیں آ چکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر جو ہم نے دیکھ لیا اپنے رب کی نشانیاں، ان دلیلوں پر اے فرعون تیری ان باتوں اور دھمکیوں کا ہم پر اثر ہونے والا نہیں، ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے. ہم اگر تجھ کو مارنا ہے تو ٹھیک ہے، فقض ما انت قاض، دو تجھ کو کرنا ہے کر لے، جو فیصلہ کرنا ہے. میں اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں کہتا ہوں کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، تجھے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. جادوگروں نے کہا غور کیجئے، ایمان دل میں داخل آیا ہوا تو صبر، ثبات، قربانی، ہاں اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، ابھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا لٹانے کے لیے تیار ہے. کتنی بڑی بات ہے اور کیسا زبردست سبق ہے اس میں ہم کو ملتا ہے. جب یہ واقعہ ہو گیا، اب فرعون نے طیش میں آنے کے بعد جو ہے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کی، تو اس کے بعد اپنے آپس کے لوگوں کو جو ہے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اب ان کو جو ہے سبق سکھانا چاہیے، حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو جو ہے ختم کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے مزید دوبارہ، قرآن آیات سے اشارہ ملتا ہے اور وضاحت موجود ہے کہ دوبارہ اس نے یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا جائے، بچوں کو، ان کے افراد کو قتل کیا جائے، قیدی بنایا جائے. سختیاں، شدتیں اور ظلم و زیادتی کا آغاز ہوا. اس وقت جو ہے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان کے بیچ کا ایک حصہ نقل کر رہا ہوں، نقل کیا ان کا جملہ، قال سنقتل ابناءهم. درباریوں نے کہا فرعون تو ان لوگوں کو ایسے ہی دندناتا چھوڑ دے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ان کے بچوں کو جو ہے خوب اچھی طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو قتل اولاد شروع کیا تھا وہ الگ تھا، اور یہ بعد میں دوبارہ شروع کیا گیا، دوبارہ مصیبت آئی کہ ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہمارا ان پر پورا زور اور تسلط ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں. فرعون نے کہا قال موسیٰ، ہمارے یہاں بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو صفایا کیا جانا، کئی جگہ کوشش کی لوگوں نے نسل کشی کی، ختم کر دینے کی. قال موسیٰ لقومہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے رسول نے ہم سے کہا، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اور عاشورہ محرم کو یہ واقعہ ہم سے کہہ رہا ہے، کیا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو اور صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء، یقیناً پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے. من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. عاشورے کا یہ سبق یاد رکھ لیجئے کہ انجام متقیوں کے حق میں ہونے والا ہے. انجام کار متقی پرہیزگار ہمارے خلاف باطل کتنا بھی دندنائے، کوئی کتنی بھی سازش کرے، اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ سازش کر رہا ہے، اگر وہ ظالم ہے، تو انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. یہ ہم کو یقین ہونا چاہیے مسلمانوں. فرعون کے واقعے میں حضرت موسیٰ کے ان کلمات میں جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے، یہ سبق ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارے خلاف قانون بنا رہا ہے، عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، ہندوستانیت پر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی لگا رہا ہے، نوکریوں سے نکال رہا ہے، گھروں پر بلڈوزر چلا رہا ہے. اس کی وجوہات پر ہم غور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر آئے گا کہ قرآن و حدیث نے عذاب کی وعیدیں جو سنائی ہے کہ فلاں کام کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تم پر آفتیں آئے گی، وہ کام ہم کر رہے ہیں. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا. اور یہاں کیا اللہ اس کو بچنے کا طریقہ، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. کیا ہے اس کے بعد جو ہے صبر کرو، اور پھر اس کے بعد درمیانی جملے کے بعد کہا والعاقبۃ للمتقین. قالوا، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیف دی گئی، پیدائش کے وقت تو بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا تھا، غلامی کروائی گئی، اور آپ کے آنے کے بعد اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر وہی حال ہو رہا ہے کہ فرعون کے ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے. اور آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی حال تھا، بعد میں بھی. یہ شکوے شکایات کا مزاج آج ہماری قوم کا بھی ہے، ہماری قوم کا بھی ہو گیا ہے. اور نبی کے قرآن کے وعدوں پر ہم کو یقین نہیں ہے. مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جتنا بھروسہ ہم کو میمورنڈم پر ہے، جلسے جلوس پر ہے،
کورٹ کی تاریخوں یا کورٹ کے مقدمات پر ہے، ہاں اتنا بھی بھروسہ ہمارے اپنے دین کی، اس کا آدھا بھی بھروسہ دین پر نہیں رہ گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یکساں سول کوڈ اور فلاں معاملات جو چل رہے ہیں، غور کیجئے، یہ مصائب پریشانیاں، یہ تو میں جیسے حکومت اور عمومی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، کسی کے گھر میں بے روزگاری ہے، کسی پر بہت زیادہ قرضہ ہے، کسی کے گھر میں بیماریاں ہیں، کوئی بہت بیمار ہے، کوئی اور دوسری مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، متقی اور پرہیزگار رہو، آزمائشیں آئے گی، نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں، انجام نیک لوگوں کا اچھا ہی ہوتا ہے، متقیوں کا ہوتا ہے، اور برا کتنا بھی طاقتور ہو جائے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اور بعد میں تکلیف ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے کہا عسیٰ ان یہلک عدوکم، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ ممکن ہے جلد ہی تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو خلافت سے عطا فرما دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ یہ ایک مقام پر سورہ یونس کی آیتیں نقل کر کے ہم انجام پہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، آج کے عاشورہ کے دن اگر ہم نے یہ سبق تازہ کر لیا موجودہ حالات پریشانیوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو گویا ہدایت دے دی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ پہلے ایمان رکھتے ہو شرط، پھر اگر مسلمان ہو، دو مرتبہ دہرایا۔ تو اللہ پر توکل کرو، ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آج اس سبق کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ فقالو، تو بنی اسرائیل نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب اب اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب بنی اسرائیل سدھر رہے ہیں، نبی کی بات مان رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، ہاں ظالم قوم کے واسطے فتنہ نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما، ظالموں کے لیے ان کو فتنہ نہ بنا، ہاں اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یہ اب وہ دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ دعا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، ہتھیار ہو، فلاں ہو، اگر نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں نوجوان کہتے ہیں طاقت ہو نہ ہو، قوت ہو نہ ہو، وہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، جس کی ہمیں قوت نہیں ہے، جس کے ہم مکلف نہیں ہیں شرعاً۔ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں نا اتنا عمل کریں، اللہ پر بھروسہ کرنا، دعا کرنا۔ ہاں میں نے پورا خطبہ دیا کہ مسلمان کیسی بھی حالت میں ہو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی نیٹ ورک نہیں رہ گیا تھا دنیا سے ان کا وہاں کنیکشن، لیکن دعا کا کنیکشن ہمیشہ ہر مسلمان کے پاس موجود ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اس سے امید۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ ہمیں یہ امید دیتا ہے، یہ حوصلہ دیتا ہے کہ باطل کے سامنے دبنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے جو ہے اعلان ہے اپنی قوم سے کہا وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی کی أَن يَتَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنے قوم کے لیے مصر میں گھروں کو برقرار رکھو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو ہی قبلہ بناؤ، گھر سے باہر نہ نکلو کلیساؤں میں جانے کے لیے کہ فتنے میں پڑ جاؤ، فرعونیوں کے ہاتھ آؤ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، گھر بناؤ، گھر میں قبلہ رخ بناؤ اور وہیں نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اب یہ غور کیجئے، گھر میں قائم کر رہنا ہے، ابھی طاقت قوت نہیں ہے، فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گھر میں رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو اور بشارت ملے گی۔ یہ ہوائی بات کسی انسان کی بات نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ ہاں وقال موسیٰ، جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم کو ختم کر کے تم کو خلافت دے دے، وہی ہوا بھی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخر میں نتیجہ وہی ہوا بھی۔ اللہ نے پھر اس کے بعد ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا،
کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کے ساتھیوں کو جو ہے زیب و زینت کے سامان عطا فرمائے ہیں اور دنیاوی زندگی میں بہت سارے مال و اسباب عطا فرمائے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، کیا رب پروردگار اسی لیے کہ وہ تیرے لوگوں کو اپنے راہ راست سے، تیرے راستے سے بھٹکائیں. ہاں ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے، نام و نشان مٹا دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. یہ بد دعا، یہ بھی ایک ہتھیار ہے مسلمان کا. ہاں وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، لہذا انہیں عذاب علیم کو دیکھنے سے پہلے اب ایمان لانے کی توفیق نہ ملے. ساری محنتیں کوششیں ہو چکی، نشانیاں دیکھ چکے، معجزات دیکھ چکے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. اب ان کے دل ہدایت سے محروم ہے تو محروم ہی رہے. اب عذاب دیکھ کر ہی اگر ایمان لائے تو لائے، جب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جواب میں اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. حضرت موسیٰ حضرت ہارون ساتھ ساتھ تھے تو دونوں کی دعا تھی، تو دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو آپ دونوں قائم رہیں، استقامت کو پکڑے رہیں اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی بالکل مت کیجئے جو جانتے نہیں ہیں. اس کی تشریح شیخ صلاح وغیرہ نے یہ کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، فطری معاملوں کو نہیں جانتے، اس کو نہیں مانتے، عقلیت کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر ان کو، یا یہ کہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیے. تو میں اس کو یہاں کہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی میں تفصیل میں جاؤں، کہ ہم کو اپنے دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں، صحیح عقیدہ اور منہج ہے، اس پر قائم رہنا ہے. اس پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا. اس پر قائم رہیں گے تو ہمارے خلاف فرعونی طاقتوں کو زیر کرے گا، ہماری مدد کرے گا. ہاں یہ اس مرحلے کا، یہ جو پوری دعا اور واقعہ میں نے پڑھا ہے، یہ اس پس منظر کا واقعہ ہے جب جادوگروں کا واقعہ ہو چکا تھا اور فرعون کے ظلم استبداد کا ایک نیا دور بنی اسرائیل کے خلاف شروع ہوا. اس وقت جو ہے بنی اسرائیل نے پریشانی میں شکوے شکایات بھی کیے، لیکن اللہ حضرت موسیٰ نے تسلی دی، اللہ نے تسلی دی. اب اس کے بعد یہ آخری منظر دیکھیے جس میں ہمارے لیے نشانی ہے کہ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے میرے بندوں کو راتوں رات آپ لے کر نکل چلے. راتوں رات بنی اسرائیل کو، یہ جو غلام بنے ہوئے تھے فرعون کے پنجہ استبداد میں تھے، ان کو لے کر نکلے راتوں رات. انکم متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا. فرعون اور آل فرعون تمہارے پیچھے آئیں گے. دیکھیے یہ اللہ کی تدبیر. اللہ نے آگے فرمایا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. یہ سنگن لگی تو فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیجا، نقیبوں کو بھیجا، جمع کرنے والوں کو بھیجا، حاشرین، ہاں کہ لوگوں کو، فوج کو اکٹھا کرے، جیش تیار کی جائے اور بنی اسرائیل کو نیست و نابود کیا جائے، ان کو بالکل ختم کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ارے یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں. اب تھوڑے وہ آل فرعون کے مقابلے میں تھوڑے کہا ہو یا پھر تحقیراً کہا ہو، کیونکہ بنی اسرائیل مرد عورت بچے ملا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کی تعداد کے قریب تھے اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے. اس میں عورتیں تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، سب شامل تھے. ہاں لیکن فرعون نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہاں ایمان لانے والے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سارے کے سارے بہت بڑے گروہ ہیں جو چوکنا ہیں. ممکن ہے کہ فرعون کی قوم سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو. فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لائی تھی. ہاں آل فرعون سے ایک مومن فرعون جس کا تذکرہ قرآن میں، اس کی تقریر موجود ہے، وہ ایمان لایا تھا. اس کی مشاطہ اور اس کی بیٹی جس کو فرعون نے اس کے بچے سمیت، دودھ پیتے بچے سمیت جو ہے آگ کے حوالے کر دیا تھا. روایتوں میں ہے کہ اس نے ایمان لایا تھا، خوف کے ساتھ ہی صحیح، لیکن ایمان لائے اور جانیں دے دی. بہرحال یہاں بنی اسرائیل ہی مراد ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے ان کو بڑی جماعت ہیں اور چوکنا رہنے والے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چنانچہ ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے نکال دیا. بڑے بڑے محلات تھے، باغات تھے، قیمتی، آج کے زمانے کے جو بہتر سے بہتر قسم کے جو بنگلے اور وہ ہو سکتے ہیں نا، اس سے کچھ کم درجے کے نہیں تھے فرعون کے زمانے میں. اس زمانے کے اعتبار سے آج سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ تھے. ہاں تو ان کو باغات اور چشموں سے، یہ بات سورہ دخان اور دوسرے مقامات پر بھی ہے لیکن موقع نہیں ہے. ہاں وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور اپنے خزانوں اور بڑی عزت کے ٹھکانوں سے جو ہے ہم نے نکال دیا. کریم، عزت و شرافت والے، بڑے اونچے اونچے مقام، منصب، خزانے، دولت.
یہ دیکھیے فرعون اور آل فرعون اپنے لشکر کے ساتھ مصر میں سب کچھ چھوڑ کے، دربار میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا کہ پوری فوج باہر نکل رہی ہے. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ایسا ہی ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. کیسے بنی اسرائیل بنے اس تفصیل میں اختلافات ہے، علمی بحث ہے، اس میں نہیں جاتے، لیکن غور کرنے کی بات ہے بنی اسرائیل کتنے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے تھے، غریب تھے، غلام تھے، بے حوصلہ تھے. کتنا حوصلہ ٹوٹا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دریا پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بڑے بڑے معجزات نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں چلو تو کہا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. اس سے پہلے کہا ان فیہا قوما جبارین، ارے وہاں بڑے سرکش اور طاقتور لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک اس میں رہیں گے. آپ اور آپ کا رب جائیے، لڑیے، جب فتح ہو جائے گا تب ہم آئیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ حال تھا ان کی بے حوصلگی کا. ایسے ٹوٹے پھوٹے لوگ تھے. اس کا وارث بنایا کن کو؟ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے، وقت کا، اس وقت کا سب سے زبردست بادشاہ، تاریخ انسانیت کا زبردست بادشاہ. ہاں، اس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے محلوں سے اور ان سے نکال دیا. سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے. ہمارے ہاں جو لوگ دولت پر، انسانی قوت پر، حکومت پر فخر اور گھمنڈ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں دنیا کا کوئی فرعون پنپا نہیں ہے. حالانکہ ہر فرعون اپنے عروج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہے کہ پچھلے فرعون کی طرح میں نہیں ڈوبوں گا، لیکن ڈوبتے سب فرعون ہیں. ہاں، وَكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. ایسا ہی ہوا اور ہم نے ان محلات اور خزانوں کا مالک اور وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. یہ فرعونی اور اس کا پورا لشکر جرار، ان لوگوں نے صبح تڑکے جب سورج نکلنے لگا تو ان کے پیچھے لگ گئے، ان کا پیچھا کیا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر بحر احمر کے کنارے پر دہانے پر پہنچے، پڑا ڈالے ہیں. پیچھے سے صبح صبح فرعون کا لشکر نکلا. ہاں، اب جب دونوں سامنے ہوئے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، ہاں، ہمارے استاذ محترم کا خطاب ہے، میں تو چاہتا تھا کہ میرا خطاب ہی نہ ہو، ہم خود سننا چاہتے ہیں شیخ عبد المعید حفظہ اللہ کو. ہاں، لیکن باتیں لمبی ہو گئی، یہ آخر باتیں ہیں اور بہت نتیجے کی. انشاءاللہ تھوڑا سے وقت میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو سامنے، تراءت الجمعان، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ارے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، گھیر لیے گئے، دھر لیے گئے، ہمارا ادراک ہو گیا. اسی آیت سے معتزلہ کو رویت کے بحث میں جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہاں، اور موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمارا ادراک ہو گیا، گھیر لیے گئے. تو موسیٰ نے آگے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا، دیکھا ضرور ہے لیکن ادراک نہیں ہوا ہے. تو دیکھنا اور ادراک، نظر، رویت اور ادراک الگ الگ ہے. اہل علم سمجھ گئے. میں آگے بڑھتا ہوں کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، آگے سمندر ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے، آگے بڑھیں گے تو ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، یہاں ٹھہرے رہے، ادھر جائیں گے تو وہ قتل کر دیں گے. بیوی بچے، کمزور لوگ، غلام لوگ، بے حوصلہ لوگ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اس کے سامنے، فرعون کے لشکر کے سامنے ٹک پانے کا سوال ہی نہیں. لیکن ایسے حالات میں، پوزیشن میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ. مشکل سے مشکل وقت میں اللہ پر یقین اور توکل جس کا جتنا اعلیٰ ہوگا وہ اتنا زیادہ مطمئن ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر. ہاں، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جواب دیا جب ان لوگوں نے یہ کہا، کلا، انہی آیتوں پڑھیے، ان معی ربی سیہدین. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم گھیر نہیں لیے گئے، ہم پکڑ نہیں لیے گئے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس مصیبت سے نکلنے کی راہ دے گا، ہدایت دے گا، راستہ دے گا. یہ یقین ہمیں مسلمانوں کو پیدا کرنا ہے. ان معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ کی معیت عقیدے کی ایک اہم بحث ہے. ہاں، ماں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے بولتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نے شہر میں مالیگاؤں میں وہ دین کی اجنبیت کی بات میں نے شروع میں کی، اس کا عالم دیکھنا ہے تو اس کا معنی بھی پوچھیے. ہاں، اکثر لوگوں سے آپ پوچھیں گے اللہ ساتھ ہے تو اہل الحدیث کے علاوہ، میں کوئی فخر اور گھمنڈ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کے بیانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ دوسروں سے پوچھیے اللہ کا ساتھ کا مطلب کیا، تو کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. ہندوستان میں اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے جو انتہائی غلط ہے. قرآن، حدیث، اجماع، امت کے اتفاق، عقل، فطرت، سب کے خلاف ہے، غلط عقیدہ ہے.
اس تفصیل کو ہم بیان کرتے رہیں گے. اللہ کا ساتھ ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ علم کے ساتھ ہے, کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَرَحْمًا. میرے رب نے ہر چیز کو علم اور رحمت سے گھیر رکھا ہے. کائنات کی ہر چیز گھری ہوئی ہے, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. یہ معیت عامہ ہے, عام معیت. ایک اللہ کی معیت خاصہ ہے, خاص معیت. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک صاحب مجھ سے گفتگو اور بحث کر رہے تھے کہ نہیں نہیں قرآن تو کہتا ہے نا سب کے ساتھ, تو میں نے اس سے اس آیت کا معنی پوچھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, آپ مانتے کہ نہیں؟ کہا ہاں. کہا جیسے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, کیا صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے؟ تو وہ غور کرنے لگا, چپ ہو گیا, جواب ہی نہیں دے رہا ہے. میں نے کافی کئی مرتبہ پوچھا تو کہا نہیں. کہا جب اگر صبر کرنے والوں کے ساتھ جیسے ہے, ایسے ہی صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو, تو ان اللہ مع الصابرین بولنے کی ضرورت ہی کیا رہتی؟ اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے نا. اس کے ساتھ ہے علم سے, اس کے ساتھ ہے مدد کے ساتھ, رہنمائی کے ساتھ, نصرت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ. کچھ لوگوں نے نصرت میت خاصہ بالاشخاص بھی الگ کیا, اسی میں میت خصوصیت کو جیسے کوئی الگ سے بیان کیا ہے, وہ اور اونچا درجہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے, کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے, تو حضرت ابوبکر صدیق کو خوف ہوا, تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن نے بھی نقل کیا کہ ڈرو نہیں, اللہ افسوس مت کرو, ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے. کفار مکہ وہیں تھے, کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ علم اللہ کا ان کے ساتھ بھی تھا, لیکن مدد, تعاون, نصرت, حفاظت اللہ کے رسول کے ساتھ تھی. وہی نصرت اور معیت یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اے مسلمانوں, عاشورہ کے دن یہ سبق تازہ کیجئے دماغ میں, عقیدہ مضبوط کیجئے کہ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا کا کوئی فرعون, کوئی نمرود ہمارا بال بھی نہیں کر سکتا. حوصلہ رکھیے. آپ کے گھر پر بلڈوزر چل رہے ہیں, غور کیجئے کیوں. اس کی وجہ ہوگی ہم اور آپ ہو سکتے ہیں, آزمائش ہو سکتی ہے, عذاب ہو سکتا ہے, ہمارے شرک اور بدعت کا نتیجہ ہو سکتا ہے, رسول کی مخالفت کا نتیجہ ہو سکتا ہے. یہ عاشورہ کے دن ہم اللہ کے عذاب کو عام طور پر دعوت دے رہے ہیں, خرافات کر کے, دین کے نام پر شرک کر کے, حضرت حسین اور اہل بیت سے محبت کے نام پر شرک کر رہے ہیں. تو اللہ, میں آخری کلمات آیتوں کو پورا کروں, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا. اللہ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر بعصاک البحر. تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی کو بحر پر یعنی سمندر پر مارے, پانی پر مارے. یہاں ٹائم نہیں ہے لیکن ایک شارٹ میں بڑا اچھا کچھ لوگوں نے استنباط کیا کہ دیکھیے وہاں بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا سمندر میں, لیکن اس کے لیے بھی حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے, کہ موسیٰ کو ہم نے یہ وحی کی, حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر, کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور ہم اللہ سے کسی بھی معاملے میں مدد اگر مانگ رہے ہیں تو اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا کام کرنا چاہیے جتنا ہم کر سکتے. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کچھ نہیں کر سکتے تھے اس وقت, لیکن لاٹھی کو پانی پہ مارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, مار سکتے تھے. تو کہا کہ لاٹھی کو پانی پر ماریے. اللہ تعالیٰ بغیر حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیے بھی تو پانی پھاڑ سکتا تھا نا, لیکن کہا کہ ایسا کیجئے, مطلب جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. ہاں, تو پتھر جو ہے وہ ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے. جب حضرت موسیٰ نے مارا فانفلق, تو وہ پھٹ پڑا. ہاں, فکان کل فرق کالطود العظیم, تو پانی کا ہر حصہ, ایک طرف ایک سائیڈ میں دائیں ایک بائیں, دو حصے پانی کے بن گئے, اور ہر پانی کا حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین. اب اس میں خشک راستہ بن گیا. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ دوسری صورتوں میں کہ ہم نے خشک راستہ بنا دیا مٹی. دیکھیے ایک دریا اور سمندر کے پانی کا پھٹنا, اور پانی موجیں مارتا ہوا پہاڑوں کی طرح دو سائیڈ میں ہو گیا, اور بیچ میں جو جگہ بچ رہی ہے ایک دم یکلخت, تو وہ سوکھے راستے کی طرح بن جانا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اللہ رب العالمین کا معجزہ. اور اس میں ہم کو سبق ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اپنے بندوں کی, اولیاء کی حفاظت کرنا چاہے تو کسی بھی حال میں وہ ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے. وہ پوری قدرت رکھتا ہے, پوری طاقت رکھتا ہے, کائنات میں اس کا پورا تصرف ہے. واقعہ موسیٰ اور فرعون میں یہی سب سے بڑا سبق ہے, عقیدے کا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ذات ہر حال میں ملجا اور ماوا بن جائے.
کوئی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ضرورت ہو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اسی سے مانگے, وہی دینے والا, وہی بچانے والا. اور اگر وہ نہ بچانا چاہے تو وقت کی طاقت اور پریوار نہیں, ہمارے گھر کا چوہا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, پھر وہاں ہم نے دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, اور موسیٰ اور ان کے سارے ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی. سارے بنی اسرائیل اس خشک راستے میں گھس کر نکل گئے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, پھر دوسروں کو ہم نے ڈبا دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے, مانتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو اس کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں ہے. اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر اس کے سوا, میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل نے مومنین ایمان لایا. وانا من المسلمین, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب ڈوبتے ڈوبتے جو ہے وہ ایمان لا رہا ہے. ہمارے لوگوں غور کرو, یہ فرعون کا واقعہ ہم قصے کہانی کی طرح نہ پڑھیں. جیسے فرعون ڈوبنے لگا اور ایمان لایا, ویسے جب ہماری موت کا وقت ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ ہم ڈوب رہے ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرائض کو ترک کر رکھا ہے, کسی کا حق مار رکھا ہے, کسی پر ظلم کر رکھا ہے, بہن کا بیٹی کا حق مار لیا ہے, کسی کو ستا رکھا ہے, جھوٹ بول کر کسی کو بدنام کیا ہے. اس طرح مختلف مظالم کا ٹیکرا ہمارے اوپر قائم ہے. کیا ممکن ہے, ضروری ہے جب آپ مرنے لگے تو یہ سارا صاف کر پائیں گے؟ اور جب مرنے لگے تو فرعون نے بھی جو ہے ایمان لایا, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آخر میں ہر ایک کو مرنا ہی ہے. اس سے وقت کی قیمت اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ فرعون نے اب ڈوبتے ہوئے جب ایمان لایا تو کہا گیا الآن, آگے قرآن کی آیت ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ, اب ایمان لا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے موسیٰ اور آل موسیٰ بنی اسرائیل کو ختم کرنے آیا تھا اور بار بار نشانیاں دیکھ کر انکار کیا, شرارتیں کی, دعویٰ کیا ربوبیت کا, الوہیت کا. یہ تو انتہا ہو گئی. تو اب تمہارا یہ ایمان قبول نہیں. قرآن کی آیت اور حدیثیں کہتی ہے کہ جب تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر او کما قال, کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے میں جان نہ اٹک جائے, سکرات کا عالم نہ آ جائے. لہٰذا ہوش و حواس میں ہم ہیں تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. اپنی فرعونیت سے ہم کو تائب ہونا چاہیے. اب فرعون کی طرح ہم کو طاقت نہیں ہے, جتنی طاقت جس کے اندر ہے اتنی وہ فرعونیت کو اختیار کرتا ہے. تو ہم کو اس سے توبہ کر لینا چاہیے, اس سے بچ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں آخر میں کہا, یہی بات کو ختم کرتا ہوں, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, تو آج یہ ڈوب گیا, ہم آپ کے بدن کو جو ہے تمہارے بدن کو نجات دیتے ہیں, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ تو اپنے سے بعد والوں کے لیے نشانی بن جا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو لوگوں کو دکھائی دے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, خود اپنے آپ کو بچا نہیں پایا. آج تک احرام مصر میں اس فرعون کی لاش موجود ہے, اور فرعونہ کے ساتھ میں, تاکہ تو اپنے سے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور بہت سے لوگ جو ہے, بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت کا شکار ہیں. وہ غیر مسلم تو غفلت کے شکار ہے ہی, مسلمان بھی ہیں. اور پھر لوگوں نے کوشش کی کہ اس واقعے پر جب اللہ کی آیتوں اور ان واقعات کو تازہ ہونا چاہیے تو جھوٹے سچے قصوں, جھوٹی روایتوں, کربلا کے واقعات, صحابہ کرام کے قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ان کے موقف کو, وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیوں کے پردے میں, حب اہل بیت کے آڑ میں جو ہے ان اسباق سے غفلت پر مسلمانوں کو قائم رکھا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کے شرک سے, بدعت سے, خرافات سے اور ان چیزوں سے جس سے اللہ رب العالمین کا عذاب دنیا یا آخرت میں لازم ہوتا ہے, پروردگار ایسی ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.